میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو سلطان ہے، میں سائل ہوں، تو عزیز ہے، میں ذلیل ہوں۔ وہ آپ مناجات کی کیفیت دیکھے، انسان اس کی بارگاہ میں مولا کائنات کو دیکھے کہ جہاں سب اتنا مضبوط ہے، اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں انکساری ہے، اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں گری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا، علی خدا کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ خالق کو پہچانتا ہے، اور جتنا اس کو پہچانتا ہے اتنا اس کے بارگاہ میں بکھرتا چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں کو دیکھیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا سے بہتر تو خدا کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے رسول خدا کے نور کو خلق کیا، یعنی اول خلقت جو ہے وہ خود پیغمبر کی ذات ہے، وہ نبی کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے میں نے نبی تمہارے لیے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تمہاری محبت میں خلق کیا ہے، وہ نبی کہ جس کو پروردگار رحمت للعالمین بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ پوری دنیا کو دیا اور 99 حصے میں نے اپنے حبیب کو دیے۔ وہ نبی خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ فقری فخری، میری محتاجی تیری بارگاہ میں افتخار ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں۔ رب لا تقلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ بڑا اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ امام علی کو اگر پہچانتے ہیں تو امام علی کے خدا کو پہچانے کہ جس کی خاطر علی نے اگر جنگ میں ہے تو تلواریں چلائی ہیں، اور اگر خاموشی پہ آیا ہے تو گلے میں رسی بھی بندھوا لی ہے۔ وہ ایک یہودی جس نے امام کو مدینہ میں سالت میں دیکھا تو مسلمان ہو گیا، کہا کیوں؟ کہا میں علی کو جانتا ہوں کہ کس طرح یہ جنگوں میں لڑتا تھا، اگر آج یہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کا مذہب حق ہے۔ علی یہ ہے، کس کی خاطر امام علی قربانی دے رہا ہے؟ کس خدا کی خاطر یہ سب کر رہا ہے؟ کس خدا کی بارگاہ کی خاطر؟ کس کو راضی کر رہا ہے علی؟ کہ جب ضربت لگی تو کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا۔ مولا اتنی کامیابیاں تھیں، ہر چیز آپ ہی کی تو کامیابی تھی؟ ہاں نہیں، یہ کامیابی ہے کہ علی حق کے راستے پر اور اللہ کے راستے پر اپنا اختتام کروا رہا ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کو ڈھونڈیں، آپ جانو خدا کو پہچانیں۔ شب قدر ہے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، کاؤنٹنگ میں مت جائیں، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، اچھی بات ہے آپ ساری چیزیں کریں، لیکن اس پورے پڑھنے میں میرا خدا سے رابطہ کیسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ رابطہ خالی نہیں ہو سکتا کہ میں مسجد میں ہوں تو میرا رابطہ ہے، باہر نکلوں تو رابطہ نہیں ہے، نہیں۔ مخلوق مجھ سے ناراض ہے اور میں خدا کو راضی کرنے چلا ہوں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ شب قدر میں آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہو، لوگوں کا حق کھایا ہو، اور آپ سر پہ قرآن رکھ کر بولیں بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ کیسے ہوگا بکا یا اللہ؟ جب آپ کوئی شخص آپ سے راضی نہیں ہے، کسی شخص کو آپ نے نقصان دیا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مخلوق کا شکر نہ کرے اور خالق کی بارگاہ میں شکر کرنے چلا جائے۔ خدا کو پہچانے عزیزان محترم، روز محشر اسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین وہی ہے، اس سے کہاں ہے لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے پروردگار، کہاں جاؤں گا میں؟ اور وہ ہر چیز کو عیاں کرے گا، ہر چیز کو کھولے گا۔ یہاں تو انسان کور کر لیتا ہے، باتوں کو چھپا لیتا ہے، کپڑے اچھے پہن کے، خوشبو اچھی لگا کر انسان اپنے اندر کی ہر چیز کو چھپا دیتا ہے۔ روز محشر تھوڑی چھپائے گا، وہ تو ہر چیز، کیونکہ مالک وہی ہے۔ تو کیا واقعاً اس کی بارگاہ میں ہم شکستہ دل ہو کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کیا اپنے آپ کو صاف کر کر اس کی بارگاہ میں آج آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟
اذان محترم، حضرت یونس کو دیکھیں آپ، اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، مگر اپنی قوم کے معاملے میں جلدی میں کہ انہوں نے اگر عذاب نہیں بھیجا تو تھوڑا سا خدا سے ترک اولا کی طرف چلے گا۔ خدا نے نبی کو 3 اندھیروں میں ڈال دیا، نبی کو 3 تاریکیاں، 3 ظلمات، کون سی؟ رات، سمندر کا پانی اور مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی چلا گیا، 3 اندھیروں میں۔ اور وہاں جا کر پھر حضرت یونس کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا پروردگار، میں نے ظلم کیا۔ وہ تو نبی ہے، حالانکہ معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ذرا سا کچھ ہوا تو کس طرح خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گڑ گڑا رہے ہیں۔ اذان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے۔ میں اپنی زندگی میں کتنی راتوں سجدے میں گیا اور میں نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا میں کوتاہی نہیں کرتا؟ کیا میں کسی کا حق یا کسی پہ ظلم نہیں کرتا؟ ظلم کا مطلب کسی کو مارنا تھوڑی ہے، سر جا کر اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، انسان ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے آپ کو نقصان دینا، گناہ کرنا، غیبت کرنا، آنکھوں سے گناہ کرنا، کانوں سے غلط سننا، خوب یہ ظلم ہے اپنے اوپر، کیونکہ یہ سب میرا نہیں ہے، اصل مالک وہ ہے اس کا، تو کیا میں اس کی اس نعمت پہ ظلم نہیں کر رہا؟ کہ جواب دینا پڑے گا۔ خوب ظلم کے مقابلے میں عدالت ہے، انسان عدالت قائم کرے۔ آج کیا ہم واقعاً امام زمانہ کے لیے معاشرہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ امام علی علیہ السلام کے لیے ہم گریہ کرتے ہیں، کیسے لوگ تھے امام کو اکیلا چھوڑ دیا، کیسے لوگ تھے امام تنہا ہو گئے، کیسے لوگ تھے امام کی بات نہیں سنتے تھے۔ آج ہم امام زمانہ کی بات سن رہے ہیں، آج ہم امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز انسان خود ہے، دوسری اس کا گھر ہے، تیسری اس کی کمیونٹی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انسان بہتر کرے، پھر انسان اپنے گھر کو بہتر کرے۔ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں؟ ہم مولا کو مانتے ہیں، مولا کو مانتے ہیں، جناب سیدہ کو مانتے ہیں، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا صرف یہ ہماری خوشیوں میں منقبت تک ہے یا ہمارے گھروں کے اندر بھی ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت واقعی ایسی کر رہے ہیں جو جناب سیدہ کی سیرت پر ہو یا نہیں ہو؟ وہ خاتون کے جو ان مشکلات کو دیکھتی رہی ہیں، ذان محترم، ہر معاملے میں خاتون اپنا کردار ادا کرتی۔ جناب سیدہ گو کے رسول خدا کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، مختلف الملائکہ، ملائکہ ان کے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی جب کام ولایت کا آیا تو اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا۔ کس لیے کھٹکھٹایا؟ شوہر کے لیے نہیں، وقت کے امام کے لیے۔ وہ وقت کا امام تھا۔ کیا آج ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کیا وہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ کیا ان کے اندر صبر، پیشنس؟ سوسائٹی، آج سوسائٹی میں کتنی اوورآل پوری دنیا، مجھے آپ کا تو اتنا علم نہیں بہت زیادہ، لیکن آج پوری کمیونٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، مشکلات ہیں۔ آج ہمارے گھر نہیں ہیں، آج ہر چیز میٹرلسٹک ہے، مادے، رشتے بھی میٹرلسٹک۔ ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے تو جس طرح ون ٹائم پیپر یوز کرتے ہیں ہم لوگ کھانے میں، اسی طرح رشتے بھی 2 منٹ میں ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ صدر اسلام میں لوگوں نے کتنی مشکلات جھیلی۔ کربلا پر ہم روتے ہیں، خواتینوں پر ہم جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں ان مشکلات میں، لیکن آج ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں ذرا سے بھی چیزوں کو برداشت نہیں کرتی ہیں اور رشتوں کو کاغذ کی طرح توڑ کے پھینک دیتی ہیں۔ تو کیا ایسے گھروں میں امام زمانہ کا سپاہی پیدا ہوگا؟ کیا ایسے دامن میں وہ اولاد پرورش پائے گی کہ جو علی اکبر کے راستے پر چلے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں، ذان محترم، ان مشکلات کو، ان چیزوں کو، خاص طور پہ جوان جو ہمارے مجالس میں آتے ہیں، نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں جوان آتے نہیں ہیں۔ خوب کیوں نہیں آتے جوان؟ قصور ہمارا ہے۔ ہم نے مسجد امام بارگاہوں کو کیوں نہیں اپ گریڈ کرتے؟ اپ گریڈ سے مراد صرف یہ نہیں تو ساؤنڈ سسٹم اچھا لگا لیا، چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں آج زمانے کے حساب سے، آپ اپنے جوانوں کو انگیج کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ دوسری طرف جائیں گے۔ مطلب قصور ہمارا ہے، قصور کسی اور کا نہیں ہے۔
آج دنیا جو ہے وہ مختلف طریقے سے پریشر کے اندر ہے. آج جو ہے وہ دنیا ایمان چھیننا چاہتی ہے. دشمن کو پتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کہیں پر بھی ہوگا تو وہ کھڑا رہے گا. اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہو, چاہے یہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور دشمن یہی کرتا ہے. آج سوشل میڈیا, آج جتنے پلیٹ فارمز ہیں, آج چاہے آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں, یہ سب انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں. آج آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں, بہرحال مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہوں گے, لیکن کیا آپ نے اپنے گھر کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تب تیاری نہیں کی جاتی, جب امن ہوتا ہے تب تیاری کی جاتی ہے. اور جب آپ امن میں ہیں تو آپ کو تیاری کرنی ہے. جب معاملہ سر سے اوپر چڑھ جائے, جب اولاد بگڑ جائے, معاشرہ خراب ہو جائے, پھر آپ اس کے بعد پریشان ہوں گے. نہیں, یہ جانے مطلب پہلے کرنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرے, اور ہر طرف ہے یہ جانے محترم. یہ شب قدر کی راتیں یہ سب سے زیادہ انسان کے اپنے تفکر کے لیے ہیں, اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے. ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ, میں کہاں کھڑا ہوں. مولا کائنات کی خود وہ حدیث کے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا آج کا دن کل سے بہتر نہیں تو تم نقصان میں ہو, اور اگر آج کا دن تمہارا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے تم موت کی تمنا کرو. اگر تم تباہی کی طرف جا رہے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. کیوں؟ کیونکہ نقصان میں جاؤ گے, پھر تم کچھ کر نہیں سکتے. تو کیا ہم ان حدیثوں کو یہاں سے سنتے ہیں, یہاں سے نکال لیتے, یا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں؟ اب آپ خود مولا کائنات اور جناب سیدہ کی زندگی دیکھ, بیسٹ ماڈل یہی ہے, بیسٹ گھر یہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ ذکر کو رفعت دے رہا ہے. مسجد نبوی میں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رسول خدا سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ رسول خدا نے بتایا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو ایک صحابی نے اشارہ کیا اس گھر کی طرف, اس دروازے کی طرف جو صرف مسجد نبوی میں کھلتا تھا. وہ گھر کسی کا نہیں تھا, صرف جناب سیدہ کا گھر تھا. تو اس نے اشارہ کیا, کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا نے کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے, یہ گھر ہے. تو یہ گھر بنا کیسے, یہ گھر کی ابتدا کیسے ہوئی ہے, سادگی کیسی ہے اس گھر کے اندر, چیزیں کیسی ہیں. شادی ہو, منقبت پڑھ لی, مولا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, لیکن اپنی گھر کے اندر نہ کہیں علی ہے نہ کہیں جناب سیدہ کی سیرت ہے. حضرت محترم وہ کیسے روزے محشر آپ جواب دیں گے؟ رسول خدا نے جب مولا کائنات سے پوچھا, علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ رسول خدا امام علی کیا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. تو کیا آج کوئی جوان اپنے لیے اگر کوئی خاتون ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کچھ اور ڈھونڈ رہا ہے؟ اصل پرابلم بیس کا پرابلم ہے, شروع کا پرابلم ہے کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہو, آپ چاہتے کیا ہو. اصل جس کی ابتدا ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کی انتہا کہاں ٹھیک ہوگی؟ عزیزان محترم خوب ہم مولا کے ماننے والے ہیں, ہم عزادار کے ماننے والے ہیں. ہم آپ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں, اپنے آباء و اجداد, اپنے بزرگوں کو جو یہاں آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جنہوں نے آپ کے لیے اس عزاداری کو قائم رکھا, آپ تک یہ چیز پہنچائی ہے. آپ اگر مسجدوں کے اندر صفوں میں صرف بوڑھے نظر آئیں تو پھر جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں وہاں جوان آتے باہر مسجد میں, کیوں نہیں مسجدوں کی صفیں ان جوانوں سے بھری ہوئی؟ کیونکہ یہ بزرگ جہاں تک دین لا سکتے تھے لے آئے. اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جنریشن جو ابھی جوان ہے, وہ جنریشن چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو, اسی جنریشن کو امام زمانہ تک جانا ہے. تو امام زمانہ تک جانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا, 2 لوگ 3 لوگ, تو وہ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی ڈسٹرکٹ کو مینیج کرے گا؟ جس شخص کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ گھر کے معاملات میں پیشنس اور صبر نہ دکھا سکے, وہ کل امام زمانہ کی حکومت میں کوئی صبر دکھائے گا؟ نہیں ہوگا. کیسے لوگ تھے امام کے ساتھ, کیسے لوگ تھے کربلا میں, کیسی ازواج تھیں کربلا کے اندر کہ جب زہیر ابن کین امام کا سن کر فیصلہ آئے, وہ زہیر کتنا فائنینشلی سٹرونگ آدمی تھا, بزنس مین تھا, دوسرے مسلک سے اس کا تعلق تھا,
لیکن جب واپس آیا، جب امام نے بلایا اس کو اور واپس آیا تو اس کی زوجہ نے بولا کیا ہوا؟ جب اس نے بولا کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، یعنی امام نے اگر مجھے بلا لیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو کیسی خاتون تھی؟ کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا آج کی خواتین مردوں کو وہ طاقت دے رہی ہیں کہ اگر امام زمانہ بلائیں اور آپ چلے جائیں؟ سوال ہے ذہن محترم، ہم اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے عرصے سے کیا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ بھائی آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، آپ اپنے گھر کو اس قابل کریں کہ آپ سے جب کچھ مانگا جائے تو دیں۔ وہ 3 شرائط کہ جو میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا یہیں پہ عرض کی کہ وہ 3 شرائط کو جو امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیان کی تھی، وہ 3 شرائط ہر امام کے زمانے کے اندر ضروری ہیں۔ وہ 3 کنڈیشن اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر جو اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے، پہلی شرط ہے یہ۔ دوسری، جو لقاء اللہ چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ تیسری، جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے۔ 3 اگر شرائط تمہارے اندر ہیں تب امام نے کہا فل یرحل، بس پھر تم کوچ کرو معنا ہمارے ساتھ۔ اگر تمہیں جان کا خوف ہے تو مت آؤ، تم خدا سے ملاقات نہیں چاہتے ہو مت آؤ، تم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے ہو مت آؤ۔ اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے سب کچھ چھوڑ دے لیکن چھوٹی سی چیز نہ چھوڑے۔ وہ مشہور واقعہ اصفہان کے سلطان کا کہ ایک درویش آیا، کہا چلو یہ اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی یہ محل اور یہ وہ، چلو امام حسین کے پاس۔ اس نے سب چھوڑ دیا، چلا گیا۔ رستے میں ایک جگہ رکے، کہیں پر جب دوبارہ سفر شروع کیا تو دیکھا وہ جو درویش تھا، جو فقیر تھا، وہ پریشان ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا وہ کاسا، یہ جو میرا برتن تھا وہ نہیں مل رہا۔ کہا تو کیا ہو گیا؟ چھوڑو چلو ہم تو امام حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا، میں کھاتا بھی اسی ہوں، میں پیتا بھی اسی میں ہوں، میں سب کچھ اس میں کرتا ہوں۔ تو اس سلطان نے کہا میں اپنی محل چھوڑ آیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے اور ہر شخص اپنی اس دنیا میں گرفتار ہے۔ ترک دنیا، دنیا اٹیچمنٹ، دنیا بلونگنگز، دنیا کوئی چھوٹی چاہتے، رشتے، یہ دنیا ہے، اس کو ایڈجسٹ کریں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی سے چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں، نہیں، مطلب ہو آپ کے پاس۔ وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے ذہن محترم کہ اللہ سے ملاقات کا مطلب میں پہاڑوں میں چڑھا جاؤں اور بس نمازیں پڑھتا رہوں، عبادت پڑھتا، نہیں، معاشرے میں رہو، سوسائٹی میں رہو، مگر ایسے رہو کہ خدا کے بندے رہو۔ چاہے گھر کے اندر رہو، تمہارا کردار گھر میں کیسا ہے؟ مسجد میں اگر بہت اچھے ہو تو اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہو، اپنے ورکرز کے ساتھ کیسے ہو۔ مسجد میں بہت اچھے ہو، مسجد میں سارے اچھے ہو، لیکن جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں، تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارا اخلاق کیسا ہے؟ عزیزان محترم، رسول خدا کو جب پتھر مار کر شروع میں صدر اسلام میں ایک جگہ لہو لہان کر دیا اور رسول خدا ایک باغ کے باہر بیٹھے تو اس باغ سے ایک غلام، ایک یہودی غلام تھا، وہ جسے منع کیا تھا کہ ان کو سلام تک نہیں کرنا، وہ گزرا تو رسول خدا نے اس کو سلام کیا۔ اسے غلام تھا، اس کو کبھی کسی نے سلام نہیں کیا تھا۔ جب اس نے سلام کیا، جواب دیا، کہا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ۔ اچھا وہاں سے تو فلانے نبی تھے۔ رسول کے اس اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام لے آیا۔ تو آج کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق دوسروں کو اسلام کی طرف لا رہا ہے یا اسلام سے بدزن کر رہا ہے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم کمپیئر کریں گے؟ بنی اسرائیل کے 2 بھائی کہ جس میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور پہاڑوں پر عبادتیں کرتا تھا، اور ایک بازار میں جس کی دکان تھی۔ ایک دن چرواہا جو جانوروں کو لے کر جاتا ہے پہاڑوں پر گھاس کھلانے، وہ پہنچا، دیکھا وہ بھائی بڑی عبادت کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا میرا نیچے بھائی کیسا ہے؟ کہا بازار میں اس کی دکان ہے، صحیح ہے۔ کہا جب نیچے جانا تو کچھ میں تمہیں دوں گا، لیتے جانا میرے بھائی کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نیچے جانے لگا تو اس نے سٹین جو ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو سٹین کرتے ہیں، چھانتے ہیں، پانی نیچے گر جاتا ہے اور اوپر رہ جاتی ہے چائے یا چاول جو بھی ہے، تو اس کے اندر اس نے پانی ڈالا، پانی نیچے نہیں گرا کیونکہ اس کے پاس کرامات تھی، اتنی عبادت کرتا تھا، اس کو یہ سب کچھ، تو اس نے وہ دیا اور کہا کہ جاؤ میرے بھائی کو دے دو۔ نیچے گیا تو بھائی نے پوچھا دوبارہ کب اوپر جاؤ گے؟ کہا کل۔ کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا۔
اس نے کاٹن کے اوپر فائر، آگ کے انگارے رکھ کے دیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کاٹن کو فائر فوراً لگ جاتی ہے لیکن آگ نہیں لگی۔ وہ اوپر لے کے گیا، وہ جو اوپر عبادت کر رہا تھا وہ پریشان ہو گیا، کہا میں یہاں بیٹھ کر صبح شام عبادت کر رہا ہوں تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ نیچے بازار میں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ یہ سب لپیٹا اپنا بستر اور نیچے آ گیا۔ بھائی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ کچھ دن بعد دونوں بھائی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھائی جس کی دکان تھی وہ کسی وجہ سے کہیں گیا تو ایک خاتون کسٹمر آئیں، وہ جو دوسرا بھائی تھا جو اوپر پہاڑوں سے نیچے آیا تھا، اس نے خاتون کسٹمر کا جیسے اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ لگی تو نفس نے غلطی کی، گناہ، خیال غلط آیا، جیسے ہی غلط آیا وہ جو پانی تھا وہ گرنا شروع ہو گیا۔ دوسرا بھائی واپس آیا، اس نے بولا کہ پہاڑوں میں اکیلے ہو کر عبادت کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑا ہو کر خدا پر توجہ رکھنا مشکل کام ہے۔